محترم ناظرین السلام علیکم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3563 اور اسی حدیث کو مشکات المصابیح اور امام بہقی نے کتاب الدعوات میں بیان کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ میں اپنے مالک سے آزادی حاصل کرنے کے لیے طے شدہ رقم کو ادا نہیں کر پا رہا، آپ میری مدد فرمائیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں میں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھلائے تھے، اور اگر آپ پر سیر پہاڑ جو یمن کا ایک پہاڑ ہے اس کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ادا کر دے گا، یعنی اس کے ادا کرنے کے اسباب پیدا مہیا کر دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنی حرام کردہ اشیاء سے بچاتے ہوئے مجھے اپنی حلال کردہ اشیاء سے کفایت کر، اور اپنے فضل سے اپنے غیر سے مجھے بے نیاز کر دے۔ محترم ناظرین، اس دعا میں ایک بڑی عجیب و غریب حکمت یہ ہے کہ اس میں طلب حلال اور حرام سے بچنے کا ذکر ہے، اور طلب حلال تو بذات خود مستجاب الدعوات ہونے کا سبب ہے، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس میں توکل علی اللہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عرض کرتا ہے، اللہ مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے سونا نہیں برساتا، بلکہ ہمیں اس کے لیے اسباب مہیا کرنے چاہیے، محنت و مزدوری اور دستکاری اختیار کرنی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں سے برکت فرماتا ہے اور انسان کے لیے رزق کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پورے خشوع سے اور امید کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دے اور انسان پر جو مشکل آئی ہے اس کو دور فرما دے۔